آدمی کیا شجر بھی کرے ہے ترام سلام حبیب خدا سلام۔ مفتی اختر وحیدی صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ کس قسم کے مقرر ہیں، کس قسم کے خطیب ہیں۔ میں زیادہ نہ کہہ کر کے پیکر اخلاق حضرت مولانا مفتی اختر وحیدی صاحب کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں خطاب کے لیے کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں، نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں، پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ کبھی بھی ظرف والے ظرف بکھرایا نہیں کرتے، بڑے وہ ہیں کبھی بھی ظرف والے ظرف بکھرایا نہیں کرتے، جو طوفانوں سے کھیلے ہوں وہ گھبرایا نہیں کرتے، بڑے وہ ہیں جنہیں احساس ہو اپنی حقیقت کا، کوئی رسمن بڑا کہہ دے تو ہو جایا نہیں کرتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی اختر وحیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا بیان حسنہ ہم تمام سامعین کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرے جب کوئی تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیٹھنے ہی آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ سردی بہت ہے لیکن جب آ ہی گئے ہیں یہاں تک تو تھوڑی اور قربانی دیں اور دل جمعی کا ثبوت پیش کریں، لگے کہ آپ بشاشت سے سن رہے ہیں۔ جو حضرات یہ دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں، مہربانی کر کے آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ آپ ہی کے گاؤں کا جلسہ ہے، اگر آپ اسے کامیاب نہیں بنائیں گے تو باہر سے آنے والے مہمانوں کو کیسا محسوس ہوگا۔ آپ حضرات مہربانی کر کے اندر آ جائیں، سارے لوگ، آپ بھائی آپ بھی ذرا اندر آ جائیں مہربانی کر کے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں باہر اندر آ جائیں، یہاں سامنے بیٹھ کے بات سنیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ مادیت اور مادہ پرستی کے اس گئے گزرے دور میں ہم اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا. دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بار بار ایسی مجلسوں میں قائم کرنے کی، شامل ہونے کی، ان میں بیٹھ کر باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، میں بہت ہی مختصر وقت ہے اور زیادہ وقت میں لوں گا بھی نہیں. بہت مختصر وقت میں بڑی کام کی اور قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ انتہائی دل جمعی توجہ اور بشاشت کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں. حضرت مولانا محمد انور قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. عنوان ہے ایک مدرسے کا سنگ بنیاد. ایک وہ جگہ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہماری سوچ کے حساب سے، ہمارے ذہن کے حساب سے، ہماری نیتوں کے حساب سے، ہماری سوچوں کے حساب سے مدرسہ اس عمارت کا نام ہوتا ہے جسے ہم مسلمان العیاذ باللہ معافی چاہتے ہوئے گستاخی معاف ہو، جس کو ہم مسلمان دنیا کی سب سے گری ہوئی اور گھٹیا ترین عمارت سمجھتے ہیں. جو جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا جاتا، جہاں فالتو قسم کے لوگ چند فالتو قسم کے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن ہماری اپنی سوچ اللہ کی سوچ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. مسلمانوں، یہ مسلمان کی جو زندگی ہے اور اس زندگی میں اللہ نے جو یہ دنیا اور جہان انسان کو زندگی گزارنے کے
کے لیے بنایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اور زمین پر جو ہے وہ سارا مدرسہ ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر ساری کائنات مدرسہ بن جائے اور کائنات میں بسنے والا ایک ایک انسان اس مدرسے کا مدرس، معلم اور طالب علم بن جائے۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی کو نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا، 40 سال مکے میں ہمارا نبی رہا، اور جب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تو اپنی نبوت کا اعلان کر دے، اللہ نے اپنے نبی سے بات کی، اپنا الچی اپنے نبی کے پاس بھیجا، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نماز مجھے بڑی پیاری ہے، آئے نبی تو جا لوگوں کو نماز کی دعوت دے۔ اللہ پہلی بات کرتا تو زکوٰۃ کی بات کر سکتا تھا۔ اللہ نے جب پہلی مرتبہ اپنے نبی سے بات کی ہے وہ حج کی بات کر سکتا تھا۔ نہیں، اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، پہلی بات کی، پہلی ملاقات کی، پہلا جملہ اپنے نبی سے بولا۔ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہے، حلال و حرام پڑھتا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ جو نہیں پڑھتا اور پڑھنے کے بارے میں نہیں سوچتا اور پڑھنے پڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی نظروں میں کچھ بھی ہو، اگر وہ مدرسے والا نہیں ہے تو اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات مجھے بلا مبالغہ کہنے دی جائے، میں اس میں مبالغہ نہیں کروں، میں اس میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا۔ اللہ نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب پہلی بار اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا ہے تو اللہ چاہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نماز کی بات کر سکتا تھا، پہلی وحی میں زکوٰۃ کی بات کرتا، حج کی بات کرتا، روزے کی بات کرتا، عبادت کی بات کرتا، ریاضت کی بات کرتا، مجاہدے کی بات کرتا، تسبیح کی بات کرتا، تبلیغ کی بات کرتا۔ نہیں، اللہ نے جب پہلی بات کی ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر پیدا کرنے والے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو بغیر پڑھے ہوئے نہیں کر سکتے، پڑھو گے تبھی اس کو راضی کرو گے۔ یاد رکھنا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہوتے ہیں، جنہیں دین کا علم ہوتا ہے، جنہیں حدیث و قرآن کا علم ہوتا ہے، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم ہوتا ہے، جنہیں قیامت اور آخرت کی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے دور ہے وہ تعلیم دین سے دور ہے، علم دین سے دور ہے۔ اور یاد رکھنا اگر علم دین سے دوری جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، اگر یہی بنی رہی، اگر اسی طرح ہم علم دین سے دور رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ نمازیں پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، زکوٰۃ کے مسئلے بتانے والا کوئی نہ ہوگا، اور حج کے مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوگا، روزے کے مسئلے بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہم اگر دین پر چلنا چاہیں گے، ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے بھی، ہم اگر رب کو راضی کرنا چاہیں گے، اگر جنت میں جانا چاہیں گے، جہنم سے بچنا چاہیں گے، چاہ کے بھی نہیں بچ پائیں گے، چاہ کے بھی جنت میں نہیں جا پائیں گے، چاہ کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے، چاہ کے بھی دین پر نہیں چل پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے جو چلنا ضروری ہے، جو چلنے کے لیے جو کام کرنے ضروری ہیں، وہ سب پڑھائی میں بتائے جاتے ہیں، وہ مدرسوں میں بتائے جاتے ہیں، وہ کتابوں میں بتائے جاتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھی جائے یہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے، زکوٰۃ کب ادا کی جائے اور کیسے ادا کی جائے یہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے، اور روزہ کیسے رکھا جائے یہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے وہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، حج کیسے کیا جائے یہ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ جب ہم مدرسوں کو اتنا گرا ہوا سمجھیں گے، مدرسوں سے دور ہو جائیں گے، مدرسوں سے کٹ جائیں گے، قرآن کی تعلیم سے دور
ہو جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے کریں گے, کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں یاد رکھنا, پہلے علم ہے, جب علم حاصل کریں گے تبھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اگر علم حاصل نہیں کریں گے خدا کی قسم خدا کو راضی نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا آتا تھا, نبی کی حدیث پڑھنا آتی تھی, اور نماز پڑھنا آتا تھا, اور نماز جنازہ پڑھنی آتی تھی. آج ایک مسلمان ہے, اس کا باپ ہے, اس کے لیے بہت کچھ کر کے جاتا ہے, وہ مر گیا, بیٹے کے لیے ساری جائیداد چھوڑ گیا, اور وہی بیٹا کھڑا ہو کر کے اس باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اسے معلوم جو نہیں ہے کہ جنازے کی نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے, اور اسے پتا کیسے ہوگا؟ اس کے باپ نے مدرسے میں بھیج کر جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو سکھایا نہیں تھا اسے. کتنا بدنصیب ہے وہ بیٹا جو باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, اور کتنا بدنصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا. مسلمانوں, جو دوری ہم نے قرآن اور حدیث سے بنائی ہے, علم دین سے بنائی ہے, اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے. پہلے سلسلہ اور تھا, آدم علیہ السلام آئے ہیں, وہ چلے گئے تو نوح علیہ السلام, وہ چلے گئے تو ادریس علیہ السلام, وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک نبی گیا, دوسرا نبی آیا, دوسرا گیا, تیسرا نبی آیا, 1.25 لاکھ انبیاء آتے چلے گئے. لیکن جب ہمارا نبی آیا, اللہ نے فرمایا تم خاتم النبیین ہو, تمہارے بعد نبی نہیں آئے گا. میرے نبی پر آیت سورت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. حضرت عمر رونے لگے. دیگر صحابہ کرام نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں, یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارا نبی ہمارے درمیان سے جانے والا ہے, پردہ فرمانے والا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کی جماعت آ گئی, یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان موجود تھے, ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہم آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے, ہم آپ سے معلوم کر لیتے, آپ چلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ امت کو کون آگے بڑھائے گا؟ امت کی انگلی پکڑ کے کون چلائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں بھی چلا جاؤں گا, اپنے رب سے جا ملوں گا, پردہ فرما جاؤں گا, مجھے بھی ایک وقت متعینہ پر جانا ہے, مجھے بھی موت آنی ہے, میں ضرور جاؤں گا. اللہ کے نبی آپ چلے جائیں گے, اس امت کا کیا بنے گا؟ امتی تو قیامت تک آتے رہیں گے, نبی تو آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں. ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ قدم قدم پر ہمیں اچھا اور برا کون سمجھائے گا؟ ہمیں دنیا میں عزتیں کون دلائے گا؟ ہمیں آخرت میں جنتیں کون دلائے گا؟ ہمیں رب کی رضا والی باتیں کون بتائے گا؟ ہمیں رب کی ناراضگی والی باتوں سے کون روکے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو, ایک انور قاسمی کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک جلیس دلکش کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک مفتی عبد الرحمن کی ذمہ داری نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر تو کلمہ پڑھتا ہے, اگر تو مسلمان ہے, تو نماز روزے کے فرائض واجبات کا جاننا, قرآن کی تلاوت کو سیکھنا, حلال و حرام کی باتوں کو سیکھنا ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کیا ہے. جتنا میرے اوپر فرض ہے, جتنا انور پہ فرض ہے, اتنا تم پہ فرض ہے, اور ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ یاد رکھنا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے. اکیلے مولانا جلیس صاحب مولانا بن گئے اور ہم چلے گئے. مولانا صاحب وہ ہمارے ابا ختم ہو گئے ہیں, ساری جائیداد ان کی ہم نے ہڑپ لی, سارا مال ہم نے بانٹ لیا, ساری زمین اپنے نام ہم نے انگوٹھا لگوا لیا. مولانا وہ ذرا دعا کر دینا. انہیں مولانا نوکر ہیں تمہارے, کر بھی دیں گے تو زبان سے کر دیں گے. مولانا کر دیں گے دعا تو زبان سے کر دیں گے. ارے تم اپنے باپ کے لیے دعا کرو گے وہ تمہارے دل سے نکلے گی, مگر تم اتنے بد نصیب ہو کہ اپنے باپ کے لیے دعا کرنا تو چاہتے ہیں, مولانا مجھے دعا کرنا نہیں آتا. اور وہ باپ کتنا بد نصیب ہے جس نے مدرسے میں تمہارا کان پکڑ کے تمہیں نہیں بھیجا اور اس نے تمہیں دعا کرنا سکھلایا نہیں. یہ اکیلے مولانا کی ذمہ داری. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نہیں کہتا, ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے, جیسے روزہ فرض ہے, جیسے زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح قرآن کی اتنی تلاوت جتنی نماز میں کی جاتی ہے, اور قرآن کے وہ مسائل جن سے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کی معلومات ہو جائے, حلال و حرام کے درمیان تمیز ہو جائے, اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
یہ مدرسہ بنانے والے مدارس قائم کر کے ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں سے ہماری بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ہٹا دیتے ہیں، وہ اپنے سروں کے اوپر لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں، میں عرض کر رہا تھا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وہی لوگ جو علم دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کو علم دین ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں، جو جاہل ہیں، جو نا آشنا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی نظروں میں برابر ہو جائیں گے تو یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہمارے اوپر دروازے پوری طرح بند نہیں ہوئے ہیں، بند ہونے کی شروعات تو ہو گئی، مگر یہی علماء کرام، آپ کیا جانو اللہ کے قرآن کی عظمت کیا ہے۔ وہ قرآن جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس قرآن کو پڑھانے کے لیے، جس قرآن کو سکھانے کے لیے، جس قرآن کو سماج میں پھیلانے کے لیے آج یہاں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، مولانا انور صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے کیڑے نکالنے والے بہت ملیں گے۔ مولا قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کا نام آگے بڑھنے سے، اللہ کا قرآن آگے بڑھنے سے، اللہ کا ذکر آگے بڑھنے سے روک دے، رکاوٹ ڈال دے۔ اللہ کی قسم آج اعتراض کرنے والے بہت ملیں گے، آج روڑا اٹکانے والے بہت ملیں گے۔ ہاں ہاں مجھے کہنے دیجئے، شیطان بیٹھا ہے سمندر کے پانی پر رومال بچھا کر، اور وہ سارے شیطانوں کو شام میں بلاتا ہے، ان کی کارگزاری لیتا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلوا دی۔ وہ بڑا ابلیس کہتا ہے بیٹھ جاؤ کوئی بڑا کام نہیں کیا، بیٹھ جاؤ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک وقت آتا ہے ایک چھوٹا سا شیطان آخر میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا قد بہت چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے بتاؤ جو بھی کیا ہے، یہاں بتانا پڑے گا، کارگزاری سنانی پڑے گی۔ وہ چھوٹا شیطان کہتا ہے میں نے کسی کو شراب تو نہیں پلوائی، میں زنا بھی نہیں کروا سکا، اور میں چوری بھی نہیں کروا سکا، اور میں ڈاکہ زنی بھی نہیں کروا سکا، میں نے کوئی قتل و غارت گری بھی مجھ سے نہیں ہو پائی، میں نہیں کروا پایا۔ ارے کیا کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے بتاؤ جو بھی کیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ چھوٹا شیطان کہتا ہے کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے، میں لوگوں کو بہکانے میں ناکام رہا، تو میں نے گاؤں میں دیکھا ایک بچہ کتاب لے کر مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تا سیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں بچہ بن گیا، اس بچے کے پاس چلا گیا اور کنچے نکالے اور گولیاں اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دی، اور 1 بجے تک اس کے ساتھ گولیاں کھیلتا رہا۔ اس چھوٹے سے بچے کو بہکا لیا اور مدرسے میں جانے سے روک دیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ابلیس کھڑا ہو گیا، اس کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا بے وقوف، تو نہیں جانتا، تو نے میرا دل جیت لیا ہے۔ ارے امت مسلمہ کو قرآن کی تعلیم سے کاٹ دو، یہ امت خود ہی مر جائے گی۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہم تعلیم دین سے غفلت کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج مدرسے میں ہم سمجھتے ہیں مدرسے والے جو ہمارے پاس چندہ لینے آئے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ مدرسے میں خرچ کرنا ہم ثواب نہیں سمجھتے۔ انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، چیمے گوئیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا 1 حرف قرآن کا پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، اور 1 حرف الف لام میم، یہ 3 حرف الگ الگ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس نے پڑھا دیا اور جس نے پڑھ لیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، قیامت تک عالم برزخ میں بھی اور سورہ اسرافیل تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے قرآن اور ہمارے نبی کی شان۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے نبی کے ساتھ جوڑا ہے تو کس طرح جوڑا ہے؟ جس نبی کی سنتوں پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے، جس نبی کے طریقوں پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے، جس نبی کی سنتوں پر چلنے میں کامیابیاں ہیں، جس نبی کی غلامی کی دعوت دی جاتی ہے، ہاں ہاں اس نبی کو اور قرآن کو اللہ نے کس طرح جوڑا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے توریت نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ
طور پہاڑ پہ چلے جاؤ اور 40 دن تک اللہ اللہ کرتے رہو, تمہیں وہیں توریت مل جائے گی. انجیل کی باری آئی, اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا تم فلاں حجرے میں بند ہو جاؤ, 40 دن عبادت کرتے رہو, تمہیں انجیل مل جائے گی. اور زبور کی باری آئی تو داؤد علیہ السلام سے فرمایا قلعے میں چلے جاؤ, وہاں مکان ہے, وہاں بند ہو جاؤ, 40 دن اللہ اللہ کرتے رہو, وہیں تمہیں زبور مل جائے گی. اب ذرا دیکھنا اللہ نے قرآن کو اور ہمارے نبی کی شان کو ملایا کس طرح ہے, جوڑا کس طرح ہے. ہاں مجھے کہنے دیجئے, جب قرآن نازل ہونے کی باری آئی, مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, یہی وہ قرآن ہے جو اس مدرسے میں پڑھایا جائے گا. جس قرآن کو پڑھانے کے لیے, جس قرآن کو پڑھوانے کے لیے, جس قرآن کو تمہارے بچوں کے سینوں میں اتارنے کے لیے اس عالم دین نے اپنی پگڑی کو زمین میں ڈالا ہے, اپنی عزت کو خاک میں ملایا ہے, اپنے اوپر انگلیاں اٹھوائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر ستاروں کی طرح, جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, یہ زمین پر فرشتوں کی نگاہوں میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. اللہ کی نظروں میں کوئی کتنا ہی محبوب ہو, لیکن قرآن کی خدمت کرنے والا اور قرآن کو آگے بڑھانے والے سے زیادہ اللہ کی نظروں میں کوئی محبوب نہیں ہوتا. یہ میں نہیں, میں نے حدیث پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حج کرنے والا بھی اچھا ہے, نماز پڑھنے والا بھی اچھا ہے, زکوٰۃ دینے والا بھی اچھا ہے, روزہ رکھنے والا بھی اچھا ہے, لیکن خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے نبی کی شان, اللہ نے قرآن کو ہمارے نبی کے ساتھ یوں جوڑا. جب قرآن کی باری آئی, اللہ نے موسیٰ کی طرح نہیں کہا کہ محمد توریت قرآن لینے کے لیے کعبے میں چلے جاؤ. جب قرآن کے نزول کی باری آئی ہے, ہائے ہائے, اللہ نے قرآن کو ہمارے نبی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو قرآن مکے میں, نبی مکے میں, قرآن مکے میں, نبی مدینے میں, قرآن مدینے میں, نبی گلیوں میں, قرآن گلیوں میں, نبی طائف میں, قرآن طائف میں, نبی حنین میں, قرآن حنین میں, نبی بدر میں, قرآن بدر میں, نبی احد میں, قرآن احد میں, نبی خندق میں, قرآن خندق میں, نبی مکے میں, قرآن مکے میں, نبی بازاروں میں, قرآن بازاروں میں, نبی جنگ میں, قرآن جنگ میں, نبی مسجد میں, قرآن مسجد میں, نبی عائشہ کے بستر میں, تو قرآن بھی عائشہ کے بستر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم قرآن کھولتے ہیں, جس قرآن کو پڑھانے کے لیے یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے مدرسے کی, وہی قرآن جب ہم کھولتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. توجہ میری طرف, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. علماء سے کہو ترجمہ کرو, ترجمے والا قرآن اٹھاؤ, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علماء نے لکھا اللہ اعلم بمرادہ, الف لام میم کا معنی نہیں بتایا کیونکہ نبی نے نہیں بتایا. لکھ دیا مفسرین نے, اللہ نے اس کے معنی نبی نے نہیں بتائے, اس کا معنی اللہ ہی جانے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بلند آواز سے کہو آمین. مسلمانوں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہی وہ علماء ہیں جن کی برکتوں سے آج ہمارا ایمان اور ہماری جان دونوں سلامت ہیں. اگر علماء نہ ہوتے نہ ہمارا ایمان سلامت ہوتا, نہ ہماری جان سلامت ہوتی. بے شک, بے شک. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم پتہ نہیں کہاں گم ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مسلمانوں, اللہ نے میرے دل میں کچھ علوم ڈالے ہیں قرآن کے بارے میں, جو علوم لدنی ہیں, جو وہبی ہیں, جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالے, کہیں کتاب میں نہیں لکھے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ماننا چاہو تو مان لو, میں تمہارے سر پہ تھوپتا نہیں کہ ضرور اس کا معنی یہی ہے, لیکن ہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے الف لام میم کا مطلب ڈالا ہے, الف لام میم کا معنی ڈالا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں الف لام میم, ہم قرآن شروع کرتے ہیں, شروع میں اللہ نے فرما دیا الف لام میم. ویسے تو اللہ عالم بمرادہ, اس کا معنی اللہ ہی جانے, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الف لام میم, الف کا معنی اللہ, لام کا معنی جبریل, میم کا معنی محمد. اللہ نے بھیجا ہے, جبریل لائے ہیں, محمد کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اب پڑھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
यूं अल्लाह ने मिलाया है कुरान को और अपने नबी की शान को, अल्लाह ने यूं मिलाया है। और मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को, जो मुसलमान को अल्लाह से करीब और करीब तर कर दिया करती हैं। लेकिन याद रखना, कुरान की खिदमत से बढ़ के, कुरान की खिदमत से बढ़ के हमारे नबी ने फरमाया, कुन आलिमन, या तो आलिम बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या इल्म दीन को सुनने वाले बन जाओ, या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तलबा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मकातिब से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और फरमाया पांचवें न बनना। सहाबा कराम ने पूछा, ये पांचवें कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पांचवें मदारिस से और मकातिब से और उलमाए दीन से और तालिब इल्मों से बुग़्ज़ रखने वाले, इनसे बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना, वरना अल्लाह तुम्हारी तमाम नेकियों को भी गारत कर देगा और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। लिहाजा मुसलमानों, बहुत से रास्ते हैं अल्लाह को राजी करने के, मगर सबसे करीब का रास्ता, मैं एक वाकया सुना के बात खत्म करता हूं। एक डाकू है और एक शख्स है मुंशी मोहम्मद जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफात, उनके एक जानने वाले शनासा की वफात हो गई। अंग्रेजी दौर था, वो अंग्रेजी मुलाजमत करते थे, अंग्रेज की हुकूमत में वो मुलाजिम थे, सरकारी नौकर थे। वो आए, जनाजे की नमाज पढ़ाई, उसको कब्र में उतारा, दफना दिया। शाम को जब उन्होंने घर वापस आए, शाम को देखा उनका ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो हुकूमत ने उनको दिया था, इशू किया था, वो नहीं था। उन्होंने आंख बंद करके सोचना शुरू किया, दिमाग लगाया, उन्हें याद आया कि मैंने कब्र में उतारा बड़े मियाँ को, तो मेरा आई कार्ड वहीं कब्र के अंदर गिर गया। तो वो मौलाना के पास गए, एक आलिम दीन से कहा कि अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं अंधेरे में जाके तख्ता उठाऊं और अपना कब्र में से आई कार्ड निकाल के ले आऊं। मुझे 100% याद है कि मेरा आई कार्ड बड़े मियाँ की कब्र में गिर गया जब मैं उनको कब्र में उतार रहा था। मौलाना कहने लगे, चले जाओ, जरा मगरिब की नमाज के बाद जाना, थोड़ा अंधेरा हो जाए, लोगों को पता ना चले, शोर शराबा ना हो। वो चले गए। मगरिब के बाद अंधेरे में कब्रिस्तान में जाके उन्होंने दाहिनी तरफ से सरहाने से एक तख्ता हटाया। नीचे मंजर क्या देखा, पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है ऊपर तक, और ऐसे गुलाब और ऐसी खुशबू ना आंखों ने जिंदगी में कभी ऐसे गुलाब देखे, ना कभी नाक ने उनकी ऐसी खुशबू सूंघी। बेहोश होके वहीं गिर गए। बहुत देर में होश आया, वहां से अपना आई कार्ड उठाया, कब्र को बराबर किया, दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां उनका घर था बड़े मियाँ का। उनकी बेगम थी, बेवा, वो जिंदा। उनसे पूछा, बड़ी अम्मा बताओ ये कितना वली आदमी था, ये कौन सा नेक अमल करता था? मैंने देखा उसकी पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है। वो कहने लगी, वो तो 5 वक्ता नमाजी और एक आम आदमी था, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं, वो तो जाहिल आदमी था। मैं क्या बताऊं, कोई वली नहीं था, उसका कोई नेक अमल मुझे खास ऐसा याद नहीं आता। वो पीछे पड़ गए। बड़ी अम्मा याद करके बताओ कौन सा नेक अमल था? उसकी पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भर दी अल्लाह ने, और दुनिया में जिंदा मुझ जैसे गुनहगार इंसान को दिखा दी। कोई तो अमल होगा, बताती क्यों नहीं? वो बड़ी देर तक बहस करते रहे और वो बड़ी अम्मा बहुत देर तक सोचती रही। सोचते सोचते दिल पे हाथ रख के सुनना मुसलमानों, वो बड़ी अम्मा जवाब देती है, कहने लगी, हाँ हाँ मुझे याद आया, ये कोई वली नहीं थे, ये कोई आलिम और मुफ्ती और बहुत बड़े अल्लामा कारी नहीं थे, ये कोई बहुत बड़े बड़े अमल नहीं करते थे, लेकिन एक अमल इन्होंने सारी जिंदगी कभी नहीं छोड़ा। वो बताओ क्या? बड़ी अम्मा बताओ वो अमल क्या था? वो कहने लगी, ये जाहिल थे, इनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, इनके माँ बाप ने इनको कुरान पढ़ाया नहीं था, मगर इनको कुरान से मोहब्बत बहुत थी। ये फजर की नमाज पढ़ के घर वापस आते तो दिल में तमन्ना होती, कहते हाय अगर मैंने भी कुरान पढ़ रखा होता तो आज मैं भी कुरान की तिलावत करता। ये कह के कुरान उठाते, पढ़ना नहीं आता है, कुरान उठाते, उसे खोल कर सामने रखते और कुरान की आयतों पर उंगलियां रखते और उंगलियां रख के कहते, या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा। अल्लाह ने उनकी कब्र को गुलाब के फूलों से भर दिया। ये कुरान की नेमत है और ये कुरान की दौलत है। मुसलमानों, जब हमारे नबी ने कुरान की इशाअत की बारी आई है, जब मुसलमानों से अल्लाह के नबी ने हुक्म किया है और जब मुसलमानों से अपील की है, गुजारिश की है, मुसलमानों अल्लाह के कुरान को आगे बढ़ाने के लिए जर्रा एक हरफ में भी, जरा सा भी, कुरान एक ऐसी इबादत है, कुरान पढ़ना भी सवाब है, समझना भी सवाब है, अमल करना भी सवाब है, कुरान देखना भी सवाब है, कुरान चूमना भी सवाब है, कुरान छूना भी सवाब है। जिस बस्ते में कुरान को लपेटते हैं वो सिलवा के उसमें
میں قرآن کو بند کرنا بھی ثواب ہے، جس تپائی پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے اس کا ادب کرنا بھی ثواب ہے، جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے ایک اینٹ اس میں لگا دینا یا پیسے نہ ہو اس میں جھاڑو مار دینا یہ بھی نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے اپنے میرے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آپ چلے جائیں گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، کون ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری کامیابیاں کیسے ہوں گی، ہم کیسے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، کون ہمیں بتانے والا ہوگا؟ آپ تھے تو آپ کے سامنے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ہائے میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا ہاں میں تو جا رہا ہوں، ہر آدمی کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، لیکن ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تذلوا لن تذلوا احداہما ان تمسکتموہم بہما، تم میں سے ایک آدمی بھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے، اور آج کے مسلمان نے اگر چھوڑا ہے تو اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے اور یوں چھوڑا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں 10 نہیں نکلتے جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہو، نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ صورتحال ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے پھر سے ترقی پانے کا، پھر سے کامیابیاں پانے کا۔ تعویذ لکھوانے والوں، اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے، سارے تعویذ اسی میں سے دیکھ کر کے لکھے جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنی آتی ہوتی، اگر قرآن پڑھنا آتا ہوتا، اللہ کا قرآن ہمارے درمیان موجود، اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں موجود، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اسی لیے ہم در در گلی گلی یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں، دور حاضر میں، اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ مدارس دین کی اہمیت ہے، عظمت قرآن کی اہمیت ہے۔ قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآن کو اپنی نسلوں میں پھیلانے کے لیے، قرآن کو، ارے ظالم یہ چاہتا ہے کہ قرآن چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں؟ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے، مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ لہذا میرے اتنا سب کچھ عرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، میں آرام سے بھی کہے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ بس یہ جذبات میں بولے چلے جا رہے تھے، کہ آج کے زمانے میں آپ جس طرح جانتے ہو کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کا قرآن پڑھنا اور سمجھنا بھی فرض ہے، فرض عین ہے۔ جو مسلمان اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن پڑھانے کی فکر نہیں کرتا، صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور جو مسلمان آج کے زمانے میں قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی بھی طرح سے اگر اللہ نے نوازا ہے تو حضرت مولانا انور صاحب کی طرح، حضرت مولانا جلیس اور عبد الرحمن صاحب کی طرح قرآن پڑھانا اگر نہیں، یہاں تک نہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جا، نہیں تو کن متعلمن، تو طالب علم بن جا، تجھ سے وہ بھی نہیں ہو رہا مستمعن، تو اس کو سننے والا بن جا، نہیں ہو رہا تو ان سے محبت کرنے والا بن جا، ان کی خبرگیری کرنے والا بن جا، ان کی خیر خواہی کرنے والا بن جا۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم آج سے ہم قرآن کی خدمت کرنا شروع کر دیں، کل سے اللہ انفرادی طور پہ، ویکتیگت اکیلے طور پہ جو پریشانیاں ہیں اور اجتماعی طور پہ، سماجک طور پہ جو پریشانیاں ہیں ان کو ہٹانا شروع کر دے گا اور سماج میں ہم کو بلندی دینا شروع کر دے گا۔ ایک مرتبہ ہم قرآن کے خادم بن کے تو دیکھیں، بنیں گے نا سارے لوگ انشاءاللہ؟ دوستو، آج اس مدرسہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم صدیقیہ، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم صدیقیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک سب کچھ پڑھایا جائے گا۔
خدا کی قسم یہ سب کچھ ہے. اچھا بتاؤ, قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ختم ہوتا ہے من الجنتی والناس. حضرت آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں, شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم ہوتا ہے من الجنتی والناس, درمیان میں سارا قرآن ہے. پہلے والا حرف لے لو جہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ, پہلا حرف کیا ہے؟ با ہے. کون سا حرف ہے پہلا؟ با ہے. اور آخری حرف من الجنتی والناس, آخری حرف کیا ہے؟ سین ہے. بس اسی کے اندر ساری کامیابیاں اللہ نے دفن کر کے رکھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا سارے لوگ انشاءاللہ؟ آج سے ہر آدمی اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی خدمت اور اس کی عظمتوں کو آگے بڑھانے کا ایک ارادہ لے کر کے چلے گا نا. ہر آدمی, جتنے آدمی یہاں پر موجود ہیں, سارے ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. بتائیں بھائی, اگر میں آپ حضرات خدا کی قسم ایک بات بتاؤں, ایک بات یاد رکھنا, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ خاموشی سے, سری علانیہ نہیں, بھی تعاون کیا ہے اور تعاون کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب ضرورت پڑی ہے تو علانیہ طور پہ بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذہب اسلام پہ ضرورت آئی ہے تو تعاون کیا ہے اور تعاون کرنے کا حکم دیا ہے. دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اور میں بتاؤں, مسجد نبوی ہے اور ہمارے نبی کی مبارک زبان ہے اور منبر رسول ہے, اور ہمارا نبی اعلان کرتا ہے کہ تبوک کا موقع ہے, چلنا ہے, آؤ لے کر کے آؤ, جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لا کر کے رکھ دے. آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین حضرت عمر لائے, ہمارے نبی نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی سارا کچھ آدھا آدھا کر لیا, آدھا تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. ابو بکر آ گئے, ارے ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کا جواب بھی سنا ہوگا, اللہ کے نبی جو میرے پاس تھا وہ سارا لے کر کے آ گیا ہوں, سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے, اپنی فیملی اپنے پریوار کو. یہ بھی ہوا. اور ایک صحابی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, شریعت میں سارے نمونے ملتے ہیں, ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک وہ صحابی بھی ہے 4 دن سے اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لینا, میں آپ سے ودا لینے لگا ہوں. ایک صحابی ہے, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لاؤ اللہ کے راستے میں مال اکٹھا ہوگا, اللہ کے راستے میں تعاون جمع ہوگا, آؤ لے کر کے آؤ. ایک صحابی وہ رونے لگا, ایک گلی میں گیا, دہاڑے مار مار کے رویا. 4 دن سے اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا, 4 دن سے اس کے گھر میں فاقہ, بھوکا ہے, لنگھن ہے. اور وہ کہتا ہے یا اللہ آج تیرے دربار میں مانگا جاتا ہے, مانگا جا رہا ہے, اگر میرے پاس ہوتا میں بھی لے کر کے جاتا. یہ کہہ کے وہ رونے لگا اور روتا روتا وہ چل پڑا اور نکل گیا مدینے کی گلیوں میں اور یہودیوں کے محلے میں پہنچا. ارے کسی کے پاس کوئی کام ہے, کوئی مزدوری ہے تو مجھ سے مزدوری کروا لو, مجھے مزدوری کرنی ہے. ایک یہودی نے پکڑا, شام تک اس سے دیوار بنوائی, شام تک وہ دیوار بناتا رہا. بدلے میں اس یہودی نے شام کو مزدوری میں ایک مٹھی کھجور اس کو دے دی. وہ کھجوریں لے کے آیا اور وہیں جہاں چندہ اکٹھا ہو رہا تھا ڈھیر پہ لا کر کے ڈال دیا. اللہ کے اور صحابہ کرام نے دیکھا, ان کو ہنسی آ گئی, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ لاکھوں ہزاروں کا معاملہ ہے اور یہ ہے ایک مٹھی کھجور لے کے آیا ہے. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں, اس کی ایک مٹھی کھجوروں پر ہنسنا نہیں ہے. یاد رکھنا جس درد اور جس خلوص کے ساتھ یہ ایک مٹھی کھجور لے کر کے آیا ہے, اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر کے آئیں گے, اللہ اتنا اجر نہیں دے گا جتنا اس کی کھجوروں پر اللہ نے اجر دیا ہے. کہو سبحان اللہ. تیار ہے نا سارے لوگ مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے ذرا کہنا انشاءاللہ. بتائیں بھائی, آج بنیاد رکھی گئی اور ایک ایسے حضرت شیخ العلماء والصلحاء حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہ العالیہ, یہ اتنے بڑے ولی کامل زمانے کے, ان کے خلیفہ خاص مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب نقشبندی مد ظلہ العالی, حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں محمدی والے مد ظلہ العالی, حضرت مولانا جلیس احمد دلکش بربری مد ظلہ العالی, ان لوگوں کے مبارک ہاتھوں سے جس مدرسے کی بنیاد آج رکھی گئی ہے, اب اسے یہیں پہ ٹھہر جانا چاہیے یا ان علماء کرام کے ہاتھوں سے لگائی ہوئی یہ اینٹیں آسمان سے باتیں کرنی چاہیے؟ بتاؤ مسلمانوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تیار ہے نا سارے لوگ انشاءاللہ؟
بتائیں بھائی یہاں پر ظاہر کریں, یہاں پر جو جس کے پاس ہے یا جس کے دل میں جو ہے, اللہ کی قسم جو پہل کرے گا اللہ کے یہاں پہل کرنے والے کا نام بھی سب سے پہلے لکھا جاتا ہے. کھڑا ہو جائے مجمع میں سے کوئی جو اس مدرسے میں جس کی بنیاد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے رکھی ہے, حضرت مولانا صاحب نے رکھی ہے. بتائے بھائی کون کون تعاون دینے کے لیے تیار ہے, جو پورے طور پہ ابھی کھڑے ہو جائیں ذرا ایک مرتبہ. حضرت آپ ذرا اپنے کچھ بندے نیچے بھیج دیجئے, آپ کچھ لوگوں کو نیچے. کیا نام ہے آپ کا؟ مسلمانوں آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. میں خالی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو یہاں تک آنا چاہے, جو آدمی لے کے آتا ہے, وہ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا جلیس احمد قاسمی دلکش مدد اللہ العالی ان کے مبارک ہاتھوں سے وصول کریں گے انشاءاللہ. وہ مصافحہ بھی کرے گا. یہ موقع ہے, یہ سعادت ہے. اگر ان کے قدموں کی دھول وحیدی کو اپنے سر پہ لگانے کو مل جائے تو قبر کے اندر ہمارے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے. کہو سبحان اللہ یار. جو شخص نقد تعاون کرنا چاہتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں, وہ حضرت مولانا جلیس احمد دلکش مدد اللہ العالی کے ہاتھوں پہ لا کر کے رکھے. وہ مصافحہ بھی کریں گے, وصول بھی کریں گے. مسلمانوں خدا کی قسم ہم نے شادیوں میں, براتوں میں, یہاں وہاں واہی تباہی, اور مجھے اسٹیج سے کہنا نہیں چاہیے, ناچ گانوں کی مجلسوں میں بہت لٹایا ہوگا, بہت گمایا ہوگا, بہت برباد کیا ہوگا, بہت اڑایا ہوگا. اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کے لیے اگر مانگا جا رہا ہے, کون مسلمان ہوگا جو اللہ کے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوگا اور مدد نہیں کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا, ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں خاص طور سے نوجوانوں, جلدی جلدی برائے مہربانی آپ آتے جائیں. مولانا صاحب سے مصافحہ کرنے کا موقع بھی ہے, حضرت آپ وصول کر لیں. خدا کی قسم قریب سے ان کا دیدار کرنے کو قریب سے مل جائے. اللہ کی قسم یہ بڑی نعمت ہے, یہ بڑی سعادت ہے, یہ بڑی برکت کی بات ہے. مسلمانوں ایسے موقع روز روز نہیں آتے. آج پی لے کل خدا جانے کی پھر کیا حشر ہو, آج پی لے کل خدا جانے کی پھر کیا حشر ہو. میں قضا اٹھ جائے یا ساقی مہرباں پھر نہ ہو. مسلمانوں اگر آپ حضرات یہ سمجھتے ہو کہ جو اینٹ حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب نے یہاں پر لگائی ہے یہ یہیں پر نہ رہ جائے, ایک انور سے کچھ نہیں ہونے والا. اپنی جگہوں پہ واپس بیٹھ جائیں جا کر کے. حضرت مفتی صاحب آ رہے ہیں, کرتے جائیں, ملاقات کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, جگہ پر بیٹھتے جائیں. خدا کی قسم میں عرض کر رہا تھا, اللہ کی قسم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں کہہ رہا تھا ایک انور کچھ نہیں کرنے والا. ایک انور سے کیا ہوتا ہے, اور مدرسہ کسی انور کا نہیں ہوتا, مدرسہ کسی انور کا نہیں ہوتا. مدرسہ انور کو اور اختر کو اور جلیس دلکش کو اور اس دنیا کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ کا قرآن پڑھانے کا مرکز ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا جلدی جلدی آپ حضرات, پھر حضرت مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں, آپ حضرات جلد از جلد. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کی خدمت کیے بغیر بھی کوئی مسلمان یہاں سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ نہیں رہے گا. یہ ہم کسی کو نہیں دے رہے ہیں, ہم اللہ کے قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے, ہم اللہ کے قرآن کو سماج میں اور معاشرے میں پھیلانے کے لیے, ہم اللہ کے قرآن کو ترقی پر لانے کے لیے, ہم اللہ کے قرآن کو عام کرنے کے لیے, نشر کرنے کے لیے, اس کی اشاعت کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے نونہالوں کے دلوں میں, اپنے بچوں کے سینوں میں الحمدللہ رب العالمین اور من الجنتی والناس اس کو بسانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو خدا کی قسم ہم اور کچھ نہیں کر رہے, ہم اپنی قبر کو یہاں پر منور اور روشن کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ حضرات میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جذبات میں آئے اور ابھی یہیں پر اسی وقت آپ کو زندگی بھر تا زندگی اور آنے والی نسلوں کو وصیت کر جانی ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں بیٹا, ہم جا رہے ہیں, جیسے تم اپنے دنیا کے کاموں کو سنبھالو گے ایسے ہی اللہ کے قرآن کو بھی تمہیں سنبھالنا ہے, اللہ کے قرآن کو بھی. اور یہ تو آپ نے کر دیا, ایک وعدہ اور لیتا ہوں. اب آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں, حضرت تشریف لانے والے ہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں, حضرت تشریف لانے والے بیٹھ جائیں. آپ حضرات ایک وعدہ, سارا مجمع مجھ سے ایک وعدہ کر لے اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں. سارا مجمع تیار ہے نا سارے لوگ؟ بھائی تیار ہے نا سارے لوگ؟ سارے لوگ
خدا کا واسطہ ہے، اب بڑی تقریریں ہو گئیں، بڑے جلسے ہو گئے، بڑے بیانات ہم نے سن لیے۔ مسلمانوں، ایک اللہ کا واسطہ ہے، سارا مجمع جتنا یہاں پر موجود ہے یہ وعدہ کر کے جائے یہاں سے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، کیسے بھی حالات آ جائیں، اپنی نسلوں کو، پوتے پوتی، بھتیجے بھتیجی، بھانجے بھانجی، بیٹا بیٹی، اپنی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیم ہر حال میں دیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں اور کہیں زیادہ قرآن سے جڑنے کی، قرآن کی خدمت کرنے کی، قرآن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔